بزرگان سے اجازت ہے تو ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ کی مقدس اور منور سماعتوں کے حوالے پہلا جملہ فاطمیہ کے حوالے سے، اور یہ سماعتیں اتنی منور ہیں کہ جن سماعتوں کی رزق کا نام قال الباقر و قال الجعفر صادق علیہ السلام، اور آج تو اس بی بی کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق والفاطمۃ حجت علینا، کہ ہم ساری مخلوق پر حجت ہیں، اللہ کی طرف سے حجت الہی ہیں، لیکن فاطمہ ہم سب پر حجت الہیہ ہے۔ فاطمیہ پہلا جملہ مقدس سماعتوں کے حوالے کہ فاطمیہ بنیاد تشیع ہے، فاطمیہ اصل و حقیقت تشیع ہے، عمارت مذہب شیعہ خیر البریہ جس بنیاد پر قائم ہے اس کا نام فاطمیہ ہے، اور دین کی بنیاد کو ولایت کہتے ہیں، ولایت کی بنیاد کو فاطمیہ کہتے ہیں۔ اور جملہ میں اپنی طرف سے کہنے کا عادی نہیں ہوں، استاد محترم سے ایک دفعہ نصیحت کی تھی کہ اپنے آپ کو ابھی سے اس بات کا عادی بنا لو کہ اس منبر حسین پر اپنی سوچ بیان کرنے کی کوشش نہ کرنا، اپنے الفاظ بیان کرنے کی، اپنی طرف سے چیز بیان کرنے کی کوشش نہ کرنا، مگر وہ چیز جو قرآن میں موجود ہو یا حدیث میں موجود ہو یا معصوم کے فرمان میں موجود ہو یا علماء کرام کے بیانات میں موجود ہو۔ اور یہ جملہ جو میں نے کہا ہے کہ دین کی بنیاد اور اساس اور اصل اور حقیقت ولایت ہے، اور ولایت کی اصل اور حقیقت کا نام فاطمیہ ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ ایمان وجوداً و عدماً کاملاً و ناقصاً منحصر بے فاطمیہ است، کہ ایمان انسان کا وجود ہونے میں اور نہ ہونے میں، اور اگر ہے تو اس کے کمال اور نقص میں فاطمیہ پر منحصر ہے۔ اور کتاب کا حوالہ بھی دو، حلقہ فاطمہ حلقہ وصل رسالت و امامت، اس میں یہ جملہ ان کا موجود ہے۔ اور یہ فاطمیہ کو اتنی عظیم الشان مجالس ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ محرم الحرام ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں منانے کی کوشش کرتا ہے، ایام حسینیہ کو شیعہ بھرپور انداز میں مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے، حق بھی یہی ہے کہ حق ادا کرنا چاہیے۔ اور مسلمان بھی ہمارے ساتھ کبھی کبھی ہم رنگ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی مل جاتے ہیں کہ ہم بھی ایام حسینیہ کو منا لیں، محرم، آذار، سفر، چہلم سب ہمارے ساتھ مناتے ہیں۔ عیسائی بھی کسی نہ کسی طریقے سے حسین کا غم مناتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندو بھی کسی نہ کسی انداز میں حسین کی بارگاہ میں اپنے حضور پیش کرتے ہیں، اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ سکھ بھی اپنے انداز میں مولا حسین کی عزاداری کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایام حسینیہ کی اپنی ایک برکت ہے جس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، لیکن فاطمیہ منانے والے فقط خالص اور خلص ایمان والے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ وحید آغا وحید خراسانی کا ایک ایمان اپنے ہونے اور نہ ہونے میں، کمال اور نقص میں منحصر بے فاطمیہ
فاطمہ کے ساتھ محبت میں منحصر ہے۔ اور آج کل تو ہمارے درمیان بھی کئی ایسی خناس لوگ موجود ہو گئے ہیں کہ ممبر حسین کا، ممبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور تعریف فلاں فلاں کی۔ تو یہ ہمارے درمیان بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں۔ کوشش کریں، جوان بیٹھے ہیں، شخصیتوں سے متاثر نہ ہوں، نظریات دیکھیں۔ یہاں پر آپ فقہ پڑھ رہے ہیں، اصول پڑھ رہے ہیں، نظریات پہ بحث ہوتی ہے، شخصیتوں پہ بحث نہیں ہوتی کہ کون کیا تھا۔ ہر کسی کے اعمال اس کے اپنی ذات کے ساتھ، لیکن جو بحث ہوتی ہے فقہ میں اور اصول میں اور تفاسیر میں، وہ نظریات پہ بحث ہوتی ہے، کبھی شخصیت کو نہیں چھڑا جاتا۔ ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں بیماری عجیب سی ہے کہ شخصیت پرست ہو کر ہم لوگ پتہ نہیں کس طرف چلے جاتے ہیں، اور کیا کیا انداز ہمارا پیش کیا، پھر دلیل کے طور پر عجیب چیزیں پیش کی تھیں۔ اگر اتنے ہی برے تھے تو رسول نے ساتھ کیوں رکھا تھا؟ سنی ہوگی یہ کلپیں، آپ نے ساری چیزیں سنی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، میڈیا سے مجھ سے زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ آپ بیٹھے۔ تو یہ مجلس فاطمیہ، یہ مجلس اعزائے امام حسین یا مجلس اعزائے فاطمیہ، ایک اور جملہ بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اور میری یہ خواہش ہوگی، آپ سے درخواست ہوگی کہ جملہ تو یہ خیر ذاکری ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطیبانہ جملہ ہے، یہ ذاکر والا جملہ ہے، کہ خطیب کے ساتھ بولنے کی کوشش کیا کریں۔ اور اس کا فائدہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، فائدہ اور برہان میرے پاس قرآن سے ہے، قرآن سے استدلال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ لوگ جو چل کر آئے ہیں مجلس اعزائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بندہ حقیقت کو وقت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں، اصل نسبت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، کہ مجلس اعزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب جب چل کے آئے ہیں، آپ کے قدم مبارک اس مجلس اعزاء میں آ گئے ہیں آپ لوگ ان قدموں کے ساتھ، تو اب جب یہاں پر آ گئے ہیں تو اپنی زبان کے ساتھ بھی اس ذکر میں برابر کے شریک ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی اس ذکر میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ کیوں؟ میرے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن زبانیں منہ گنگ ہو جائیں گے، زبانیں بول کر کہیں گی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کام انجام دیتا رہا، ہاتھ بول کر کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کام انجام دیتا رہا، پاؤں بول کر کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کام انجام دیتا رہا۔ نقطہ یہاں پر ہے اور دلیل اور برہان نتیجہ یہاں پر ہے کہ جو پاؤں وہاں قیامت کے دن یہ گواہی دیں کہ میرا صاحب ان قدموں کے ساتھ چل کر مجلس فاطمہ میں گیا ہے، تو یہ عزت ہماری نہیں ہوگی، یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت ہے۔ اور اس کو اور کوشش کیا کریں کہ فقط متکلم واحد یہاں پر نہ ہو، بلکہ جمع متکلم بن کر آپ بھی ہمارے ساتھ اس ذکر میں شریک ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن جب، اور ہمارے پاس ہے کیا، خصائص حسینیہ کا مقدمہ آپ پڑھیں کہ اس بندے نے کتاب لکھی کیوں ہے یہ والی خصائص حسینیہ۔ انہوں نے کہا میں نے سارے اپنے اعمال دیکھے، سارے عقائد دیکھے، ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اپنے عقائد دیکھے، میں نے اپنے عقائد کو اس درجے تک نہیں پایا جس درجے تک ہونا چاہیے۔ اپنے اعمال دیکھے، اعمال تو ویسے انسان کے کیا ہیں، میں نے اعمال کو نہیں پایا ان درجے تک جس درجے تک اعمال ہونے چاہیے۔ سوچا میں نے کہ کیا کروں جو میرے لیے قیامت میں نجات کا باعث بن جائے، تو میں نے حسین کو لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہی کہنے کا مطلب یہی تھا، مقصد یہی تھا کہ جب یہاں پر آ گئے ہیں تو اس زبان کے ساتھ ذکر فاطمہ بھی ہو جائے، آپ بھی ہماری تائید میں بولیں، تاکہ لکھنے والے یہ لکھ لیں کہ فلاں فلاں شخص مجلس اعزائے فاطمہ میں آ کر بولا تھا، اس نے ذکر فاطمہ کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ مجلس اعزائے فاطمہ میں شریک ہونا، یہ جو آپ شریک ہو رہے ہیں، یہ دو کاموں کی وجہ سے ہے۔ یا تو آپ کے والدین اتنے نیک ہیں کہ آپ کو یہ سعادت ملی ہے کہ مجلس اعزائے فاطمہ میں شریک ہو رہے ہیں، یا پھر آپ نے اس سے پہلے کوئی اتنا عظیم کام انجام دیا ہے جس عظیم کام کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ مجلس اعزائے فاطمہ میں شریک ہو۔ اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑا نصیب اور اتنا بڑا مقدر
کا سکندر بن جاتا ہے بندہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس اعزا میں شریک ہو اور نام لکھوائے خادمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں۔ ایک روایت بڑی عجیب سی ہے جناب ام ایمن کی، اس روایت کو پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اس روایت کو دوبارہ پڑھوں، ایک صلوات کا سہارا دے، تو میں یہ روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں عظمت بتائی گئی ہے اس نسبت کی کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ کتنے بلند مقام پر اور کتنا باکمال ہو جاتا ہے۔ جناب ام ایمن فرماتی ہے کہ حلفت ان لا تکون بالمدینہ اذ لا تطیق ان تنظر الی مواضع کانت بہا، کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی تو میں نے قسم کھائی اپنے آپ سے کہ میں اب مدینہ میں نہیں رہوں گی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز جناب ام ایمن کہتی ہے کہ مجھ میں طاقت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان مقامات پہ کو دیکھوں مدینہ میں رہ کر جن مقامات پر میری بیوی پر ظلم ہوا ہے، جہاں دروازہ گرایا گیا، جہاں گلی کوچے میں جناب زہرا سلام اللہ کو تماچے مارے گئے، جہاں گوشوارے گرائے گئے، تو میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی، لہٰذا میں نے اپنے آپ سے قسم کھائی کہ میں مدینہ میں نہیں رہوں گی بلکہ مکہ چلی جاؤں گی۔ فخرجت الی مکہ، پس میں نکلی کس کے لیے؟ مکہ کی طرف۔ فلما کانت فی بعض طریق عطشت عطشا شدیدہ، کہ میں آدھا راستے طے کیا ہوتا یا آدھے راستے سے بھی کم راستہ طے کیا تھا کہ میرے اوپر پیاس کا غلبہ طاری ہوا، میرے اوپر، اور پیاس اتنی شدید تھی کہ مجھے یہ لگا کہ بس اب میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ فرفعت یدیہا، بی بی کہتی ہے ام ایمن کہتی ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا بارگاہ الہی میں، وقالت یا رب، اور میں نے کہا اے میرے پیارے رب، انا خادمۃ فاطمہ، میں جناب فاطمہ کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں۔ اب یہ جملے کہنے تھے، ہوا کیا؟ اس جملے کہنے کا نتیجہ کیا بنا؟ فانزل اللہ علیہا دلوا من السماء فشربت، کہ جب میں نے یہ جملے ادا کیے کہ انا خادمۃ فاطمہ، کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں، فاطمہ کی خادمہ ہوں، فاطمہ کی خدمت گزار ہوں، فاطمہ کی خدمت کرنے والی ہوں، لمحہ نہیں گزرا تھا اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک ڈول اترا جس میں ایک پانی تھا۔ فشربت، جب میں نے وہ پانی پیا، لم تحتج الی الطعام و شراب 7 سنین، 7 سال تک نہ مجھے کسی چیز کے کھانے کی ضرورت پڑی نہ کسی چیز کے پینے کی ضرورت پڑی۔ اس پر توجہ کیا آپ نے کہ انا خادمۃ فاطمہ، کتنا عظیم یہ جملہ تھا اور کتنی عظیم یہ نسبت تھی کہ جیسے ہی اللہ نے یہ نسبت کو سنا فوراً اللہ نے عرش سے ایک ڈول بھیجا، پانی بھرا ڈول تھا، اور بی بی نے اس میں سے کچھ پیا اور اس کی تاثیر اور اثر یہ ہوا لم تحتج الی الطعام و شراب 7 سنین، 7 سال تک ام ایمن کہتی ہے کہ مجھے نہ کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی نہ پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور پھر فرماتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور پھر فرماتی ہیں کان الناس یبعثونہا فی الیوم الشدید الحر فما یصیبہا عطش، کہ لوگ مجھے انتہائی گرمی کے دنوں میں بھی امتحان لینے کے لیے کہ ام ایمن کو پیاس لگتی ہے یا نہیں لگتی، یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں جو فاطمہ کی کنیز ہوں، فاطمہ کی خادمہ ہوں، فاطمہ کی خدمت گزار ہوں، اور اللہ نے میرے لیے ایک آسمان سے پانی کا ایک ڈول بھیجا اور میں نے وہ پانی پیا، لم تحتج الی الطعام و شراب 7 سنین، 7 سال تک مجھے نہ کھانے کی ضرورت پڑی نہ پانی پینے کی ضرورت پڑی۔ اس کو آزمائیں تو صحیح آیا یہ اپنے دعوے میں سچی ہے یا نہیں۔ کہتی ہے کہ جناب ام ایمن کہتی ہے کہ مجھے لوگ سخت شدید گرمی کے دنوں میں، وہ بھی عرب کی گرمی کے دنوں میں، مجھے ایسے کام کرنے کے لیے بھیجتے تھے جہاں پر لوگ نہیں جاتے تھے، لیکن پھر بھی مجھے پیاس محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ پانی کیا تھا؟ یہ آسمان سے اترنے والا ڈول کیا تھا؟ اس کی کیا تاثیر تھی؟ اس نے کیا جناب ام ایمن پر اثر کیا کہ جو انسان کی طبعی ضرورتیں ہیں وہ بھی اس پانی کے اثر سے ختم ہو کے رہ گئیں۔ انسان کھانا پینا انسان کی طبعی ضرورت ہے، بدن تھک جاتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، انسان کام کرے پیاس لگتی ہے، انسان کام کرے بھوک لگتی ہے، یہ ضرورتیں ہیں انسان کی طبعی، لیکن اس پانی میں کوئی ایسی تاثیر تھی جو فاطمہ کے نام پر آیا تھا۔
اور تاثیر کیوں نہ ہوتی انا خادمۃ فاطمہ. یہ بڑی منزلت اور بڑا کمال ہے کہ انسان فاطمہ یا فاطمہ کے خادم میں سے اس کا شمار ہو جائے یا کنیز فاطمہ میں سے اس کا شمار ہو جائے. ایک صلوات پڑھے جناب فاطمہ ذرا سا. تو یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہے. یہ مجلس اعزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی نسبت کی وجہ سے کمال پر فائز ہے. اور چند ایک چیزیں جنہوں نے نسبت پائی ہے جناب فاطمہ کے ساتھ تو میں ان کے اثر بتانا چاہتا ہوں. زیادہ آپ کو مزاحم بھی نہیں ہونا چاہتا کہ سارے خطیب میرے سامنے بیٹھے اور خطیب حضرات معمولاً سننے کے عادی نہیں ہوتے، لیکن کم میں نے ایک دوست سے سنا ہے کہ جو بہترین خطیب ہوتا ہے وہ بہترین سامع بھی ہوتا ہے. لیکن مشہد میں مجھے یہ چیز نظر نہیں آتی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات. اللہ یزیدیات نعرہ حیدری عظمت جناب سیدہ بآواز بلند صلوات. فاطمہ کے ساتھ نسبت پا جائے. چادر اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ نسبت پا جائے اور وہ چادر کسی یہودی کے گھر میں چلی جائے، اس چادر کے نور سے متاثر، چادر کے نور سے، فاطمہ کا نور اپنی جگہ پر، چادر کے نور سے متاثر ہو کر خاندان کا خاندان اسلام قبول کر لیتا ہے. اور یہ چادر اتنی عظمت کی مالک ہے کہ جو خاتم المرسلین خاتم النبیین کے بدن کے ضعف کو دور کرے اسے کسائے فاطمہ کہتے ہیں. اور ایسا ہو کیوں نہ ہو، ایسا اثر ہو کیوں نہ ہو، جب یوسف کی قمیض جناب یعقوب کے آنکھوں کی بینائی کو لا سکتی ہے، جناب فاطمہ زہرا کی چادر کی اتنی تاثیر تو ہے کہ خاتم النبیین کے بدن کو ضعف کو دور کر سکتی ہے. اور جناب یوسف وہ نبی ہے کہ جس کو نبوت بھی فقط عرفان فاطمہ سے حاصل ہوئی ہے. اب بعض دفعہ عجیب بات ہو جاتی ہے کہ طلاب میں بھی یہ بات ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ جناب علی نے کہ نبیوں کو نبوت بھی عرفان فاطمہ سے یا معرفت فاطمہ سے حاصل ہوئی. میرا تو اپنا بات ہے نہیں. قال صادق، میرے سچے اور سچے مولا لسان اللہ ہے ناطق. مولا ارشاد فرماتے ہیں ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی کرہ بفضلها و معرفتها. کسی نبی کو آدم سے لے کر خاتم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے، کسی بھی نبی کو نبوت ملی ہی نہیں حتی اقر بفضلها و معرفتها، جب تک فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہیں کیا، جب تک معرفت فاطمہ حاصل نہیں ہوئی. فضلنا بعضکم علی بعض، نبیوں کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے، انسانوں کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، نبیوں کو بھی بعض پر فضیلت دی ہے. پوچھا گیا یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ بعض کو بعض پر، سارے تو اللہ کی طرف سے نبی تھے، حجج الہیہ تھے، حجت الہی تھے، پھر بعض کو بعض پر فضیلت کیوں دی گئی؟ فرماتے ہیں معصوم جس درجے کا عرفان فاطمہ تھا اس کو اس درجے کی نبوت ملتی گئی. یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و یہ تو شیعہ روایت تھی. اہل سنت سے بھی ایک روایت نقل کر دوں تاکہ وہ بھی پیچھے نہ رہ جائیں. اور جو اتحاد و وحدت اتحاد کے بانی ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں اور اتحاد کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جن کا 70% عملہ اہل سنت پر مشتمل ہے، اور جو ایام عشرہ امام حسین میں اتحاد کی فضا برقرار رکھنے کے لیے اہل سنت حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ منبر حسین پہ آ کر حسین بیان کریں. ہماری طرف سے بھی ایک مشہد کی طرف سے آپ سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، فاطمیہ میں بھی دعوت دیں کہ وہ آئیں فضائل فاطمہ بیان کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ فاطمہ کے فضائل کیا تھے. ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ایسی بات نہیں کہ ان کی کتابیں موجود ہیں، بھری پڑی ہیں کتابیں ان کے. بتائیں لوگوں کو مناقب فاطمہ کیا تھے،
اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ فاطمہ اس دنیا سے کس انداز میں گئی ہے۔ فقط اتحاد حسین کے دنوں میں نہیں ہونا چاہیے، پھر پورا سال اتحاد قائم کرو، پورے سال پھر اتحاد کی باتیں ہونی چاہیے، پورے سال پھر ممبر پہ وہ افراد آنے چاہیے جو فاطمہ کو بیان کرے، جو حسین کو بیان کرے، جو فرزندان رسول کو بیان کرے۔ فقط چند دنوں کے لیے اتحاد کا مزاج، اتحاد کی لذت لینا یہ صحیح نہیں، پھر پورا سال اتحاد کی فضا قائم ہونی چاہیے۔ اہل سنت کی روایت بیان کرو، کتاب کا نام ہے مناقب مرتضوی، محمد صالح حسینی ترمذی، صفحہ نمبر 102۔ یہی روایت ما تکاملت النبوہ لنبی، لیکن مختلف انداز میں الفاظ تبدیل ہو کر، اور وہ فرمانا میرے پاک رسول کا، جو فرماتے ہیں عاشقان رسول تو بڑے پھرتے ہیں پاکستان و بر صغیر پاک ہند میں کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ مصداق نبی۔ اب یہ بھی اسی کا کلام ہے اور اسی کا کلام پڑھ رہا ہوں، کتاب بھی آپ کی ہے، ما تکاملت النبوۃ لنبی فی الازلہ۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ وہ بسائے کی روایت ہے، ہماری اپنی روایت ہے، اس روایت کو چھوڑتا ہوں، یہ روایت پڑھتا ہوں۔ ارزا حب علی و فاطمہ و ذریتہما علی البریہ، کہ جناب علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ اور ان دونوں کی ذریت کی محبت کو علی البریہ پیش کیا گیا، بری لوگوں پر، بری مخلوق پر۔ فمن بادر منہم بالاجابہ، جنہوں نے بھی سبقت اختیار کی اجابت کے لیے، جعل منہم الرسل، اللہ نے ان میں سے رسول بنا دیے۔ جس نے بھی سبقت اختیار کی حب علی کو قبول کرنے کے لیے، حب فاطمہ کو قبول کرنے کے لیے، اور ان دونوں کی اولاد کی محبت کو قبول کرنے کے لیے، جعل منہم الرسل، اللہ نے ان میں سے رسول بنا دیے۔ ومن اجاب بعد ذالک، ان کے اقرار کے بعد، ان کے ایجاب کے بعد، ان کے محبت قبول کرنے کے بعد جس نے بھی محبت قبول کی، جعل منہم الشیعہ، اللہ نے ان میں سے شیعہ بنا دیے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، اور قیامت کے دن اللہ جنت میں نبیوں کو بھی اکٹھا کر دے گا، شیعوں کو بھی اکٹھا کر دے گا۔ اور یہ روایت اہل سنت کی روایت تھی، ہماری روایت نہیں تھی۔ وہاں پر بھی آرزا حب علی و فاطمہ و ذریتہما علی البریہ، جس نے بھی سبقت اختیار کی، جعل منہم الرسل، اللہ نے ان کو رسول بنا دیا۔ واجاب بعد ذالک، جس نے ان کے بعد ایجاب کیا، قبول کیا، جعل منہم الشیعہ وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، اللہ ان دونوں کو جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ نسبت اور عرفان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جس کو بھی حاصل ہوتا گیا وہ کمال بنتا گیا۔ نبیوں کی بات بھی یہی تھی کہ جس کو بھی عرفان فاطمہ حاصل ہوتا گیا، معرفت فاطمہ ملتی گئی، وہ اتنے درجے کا نبی بنتا گیا۔ بات ہو رہی تھی چادر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، اور بات ہو رہی تھی شفاعت جناب رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور قیامت کے دن اس چادر کا مقام اور مرتبہ دیکھیے گا۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اس روایت سے آپ خود دیکھ لیجیے، انتہائی آسان روایت ہے اور انتہائی آسان کوشش کروں گا ترجمہ پہنچانے کی، لیکن اگر نہ بھی پہنچا سکا تو آپ ماشاءاللہ سے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ادبیات میں وارد ہیں اور الفاظ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ یہ جب چادر میدان محشر میں آئے گی تو اس کا کیا حال ہوگا اور کیا مقام اور کیا منزلت ہوگی۔ فَإِذَا دَخَلَتِ الْجَنَّةِ، جب بی بی جنت میں داخل ہو جائیں گی، بقیہ مرتہا ممدوداً علی الصراط، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر کے کچھ دھاگے پل صراط پر لٹکائے جائیں گے۔ طرف منہ بیدہا، اس چادر کا ایک سرہ جناب زہرا کے ہاتھ میں ہوگا، وہی فی الجنہ، اور وہ بی بی جنت میں ہوں گی۔ وطرف منہ فی عرصات القیامہ، اور چادر کا دوسرا سرا میدان محشر میں ہوگا۔ فَيُنَادِي مُنَادِ رَبِّنَا، اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا۔ جناب فاطمہ کی محبت میں یہاں سارے اکٹھے ہوئے ہیں نا، مجلس عزائے فاطمہ ہے، سنیے گا اپنا مقام اور منزلت قیامت کے دن دیکھیے گا کہ کتنے عظیم مقام پر آپ فائز ہیں۔ یہ ندا دے گا، اللہ کی طرف سے منادی ندا دے گا، یا ایھا المحبون لفاطمہ،
لے فاطمہ. اس لام کو بھی ذرا سمجھیے گا کہ یہ لام کیا ہے. کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبت ہوتی ہے لیکن کچھ دوسروں کے لیے بھی محبت کا گڈمڈ ہو جاتا ہے. لے فاطمہ فقط مختص ہے فاطمہ کے ساتھ کہ ایھا المحبون لفاطمہ، اے وہ محبان فاطمہ جو فقط فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، باقی کسی سے محبت نہیں کرتے. تعلقوا بآداب مرت فاطمہ، اپنے آپ کو ان دھاگوں تک پہنچاؤ، ان دھاگوں کے ساتھ لٹک جاؤ، ان دھاگوں کے ساتھ آویزاں ہو جاؤ. اور کہا جائے گا، اور نتیجہ یہ نکال رہے ہیں خود مولا، فلا یبقى محب لفاطمہ الا تعلق بحدبۃ من احداب مرتہا، کہ جتنے بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والے ہوں گے سارے کے سارے جناب فاطمہ کی اس نورانی چادر کے دھاگوں سے آویزاں ہو کر جنت میں چلے جائیں گے. لا یبقى محب لفاطمہ، فاطمہ کا کوئی محب باقی بچے گا ہی نہیں. یہ عظمت ہے اس بی بی کی. عظمت جناب سیدہ پہ بآواز بلند صلوات. کعبہ کے غلاف کو متبرک سمجھ کر چومنے والوں، قرآن کے غلاف کو متبرک سمجھ کر چومنے والوں، یہ فاطمہ کی چادر کی حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ فاطمہ کی چادر کس عظمت کی مالک ہے. وہ خود تو بہت بلند مقام ہے، لہا تسعۃ اسماء، باقی ہر ایک کے لیے ایک ایک نام ہے. بی بی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 9 نام ہیں. اور یہ آغا میر جہان کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، فاطمہ کے اوپر، لفظ فاطمہ کے اوپر اس کا معنی کیا ہے، 8 حدیث انہوں نے اکٹھی کی ہیں کہ اس فاطمہ کو، فاطمہ کا معنی کیا ہے. اور وہ بھی کوئی لغت کی کتابوں سے معنی بیان نہیں ہے، بلکہ وہ معنی جو معصوم کی زبان سے صادر ہوئی ہے. وہ کلامکم نور، جن کا کلام نور ہے، ان کے نورانی کلام سے فاطمہ کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ فاطمہ کو پہنچایا جائے، فاطمہ کو بیان کیا جائے. اور زہرا کے نام پر بھی اتنی حدیثیں ہیں، جناب آیت اللہ فیض خراسانی نے اپنی اس کتاب میں اکٹھے کی ہیں. انہوں نے بھی اسی طرح 8 یا 9 حدیثیں اکٹھے کی ہیں کہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں. خود فاطمہ، لفظ فاطمہ اسم اعظم ہے. اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کے ولی فقی مقام معظم رہبری ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تو آپ جملہ دیکھا ہوگا لگا ہوا پوسٹروں پر، کہ فرماتے ہیں کہ فاطمیہ کو عاشورہ کی طرح منایا کرو. لوگ فاطمہ کو بھول گئے ہیں، فاطمہ کو عاشورہ کی طرح منانے کی ضرورت ہے. اور زیغم رضوی کا جملہ بڑا عجیب سا، وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف اہمیت دینے کی ضرورت ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے غدیر اور ایک ہے فاطمیہ، اور دونوں کا تعلق ولایت سے ہے. پہلی ولایت بیان کرنے کے لیے، دوسری مدافع ولایت کو بیان کرنے کے لیے. کہ وہاں پر رسول معظم نے ولایت کو بیان کیا تھا، یہاں پر فاطمہ مدافع ولایت بن کر باہر نکلی ہے. اور فاطمہ خود اسم اعظم ہے. مقام معظم رہبری فرماتے ہیں کہ باقی کوئی کچھ مانگتا ہوگا فاطمہ سے، میں پورے ملک کا رزق فاطمیہ میں فاطمہ سے لیتا ہوں. میں پورے ملک کا رزق فاطمہ سے لیتا ہوں. لہٰذا ہمیں بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی طلاب، بلکہ ایک روایت تو یہ پڑھی تھی جناب سید عمران نقوی صاحب نے پرانے اس دفتر میں مجالس فاطمی میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کسی عالم دین سے کہ فاطمہ طلاب کی مادر گرامی ہے، فاطمہ طلاب کی ماں ہے. سادات کی ماں تو روایت موجود ہے، لیکن فاطمہ طلاب کی بھی ماں ہے. تو ہمیں اپنی ماں سے کس انداز میں مانگنا ہے، یہ مانگنا چاہیے. اور نسبت کی بات ہو رہی تھی، چادر کے متعلق آپ کو بتایا، ایک اور چیز بھی نسبت سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح مبارک، جس کو ہم بڑی عجلت کے ساتھ، بڑی بے توجہی کے ساتھ اور بڑی جلدی میں پڑھ دیتے ہیں. 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، کوئی توجہ نہیں کی. لیکن میرے مولا فرماتے ہیں، یا ابا، امام صادق فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر.
کہ کائنات میں ما عربی روایت پڑھ دوں پھر اس کے بعد ترجمہ کرتا ہوں. ما عبد اللہ بشیء افضل من تسبیح فاطمہ ولو کان شیء افضل منہ لنحلہ رسول اللہ فاطمہ. کہ کائنات میں تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. جناب زہرا سلام اللہ کی تسبیح سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. میرے مولا فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْهُ، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو اللہ کی پڑھ کر عبادت بیان کرتی لَنَحْلَهُ رسول اللہ فاطمہ، تو رسول معظم فاطمہ کو وہ چیز ادا کرتے. یہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت. اور دیکھیے گا کہ ائمہ معصومین نے اس تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ کی کتنی کوششیں کی ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ یا ابا ہارون، امام صادق علیہ السلام کا صحابی ہے ہارون، مولا فرماتے ہیں کہ یا ابا ہارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ کما نأمرہم بالصلاۃ، کہ ہم اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ، کہ ہم اہل بیت کا گھرانہ اپنے بچوں کو تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کا اسی طرح امر کرتے ہیں جس طرح ان کو نماز پڑھنے کا امر کرتے ہیں. اور پھر فرماتے فالزمہ، تم بھی اس کو اپنا لو، دائماً تسبیح فاطمہ زہرا پڑھتے رہو. فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزِمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَا، کیونکہ جو شخص تسبیح فاطمہ زہرا نہیں پڑھتا وہ شقی القلب ہو کر مرتا ہے، وہ شقی قلب ہو جائے. ایک صلوات پڑھتی تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ پھر صلوات پڑھ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. ہم اپنے بچوں کو صبیاننا، ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ زہرا کا اسی طرح حکم کرتے ہیں جس طرح صلاۃ نماز کا حکم کرتے ہیں. اور خطبہ فدقیہ کے بارے میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خطبہ فدقیہ یاد کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور آج ہم اپنے قلبگی ماحول ہے، مباحثے کی صورت ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے خطبہ فدقیہ کو کتنا پڑھا ہے. تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ. ایک اور فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قال الامام الباقر، امام باقر علیہ السلام ارشاد فرمایا. ایک صلوات پڑھیں جناب من سبح بتسبیح فاطمہ، کہ جو بھی تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تسبیح کرے، ثم استغفرہ، پھر طلب مغفرت کرے، غفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے گا. عظمت کس کی ہے؟ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، کہ جو بھی تسبیح پڑھے گا پھر اس کے بعد ایک مرتبہ استغفار کرے گا، اللہ سے طلب مغفرت کرے گا، غفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے گا. وَهِيَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، یہ زبان سے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ. یہ زبان سے 100 مرتبہ ہے لیکن میزان میں یہ 1000 کے برابر ہے. اور میزان کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. میزان ہے کیا؟ میزان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. میزان علی ابن ابی طالب ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَيَطْرُدُ الشَّيْطَانُ وَيَرْضُ الرَّحْمَانُ، کہ یہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کوئی ایسا اثر ہے کہ جو بھی تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، رحمان کی رضایت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ. اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ فاطمہ کی خود اسم اعظم ہے یہ، اور بڑے بڑے لوگوں نے ان سے مشکلات حل کی ہیں اس نام سے. اور آپ دیکھیں کہ جو مفاتیح الجنان میں جا کر دیکھیں، جو بی بی سے استغاثہ ہے وہ 2 رکعت نماز ہے،
اور 2 رکعت نماز کے بعد ایک مخصوص انداز میں سجدہ ہے، سجدے میں مختلف انداز میں یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی کہنا ہے۔ ایک یہ طریقہ کار لکھا اور ایک علماء نے یہ لکھا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جاؤ، جس طرح وہاں پہ یا فاطمہ تو یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی پڑھ تو فقط یا فاطمہ تو کا ذکر کرتے رہو، وہ بھی اسی طرح کا آپ کی مشکلات کے حل کا باعث بنے۔ سبحان اللہ۔ اور آیت اللہ ہادی میلانی کے پاس ایک جرمنی آیا شخص، اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آیا، یہ فاطمہ کے نام کی تاثیر بتا رہا ہوں، نسبت کو بیان کیا آپ کے سامنے، نام کی تاثیر بتا رہا ہوں کہ اس نام میں کتنا اثر ہے اور یہ کتنا کوئی شفا کا کام کرتا ہے اور کتنی اس میں تاثیر ہے اور یہ کتنا بڑا اس میں اعظم ہے۔ کہ وہ جرمنی آیا جناب آیت اللہ ہادی میلانی کے پاس اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر، تو مختصر حال احوال کے بعد جو پذیرائی کی آیت اللہ نے، اس کے بعد ان سے حال احوال پوچھا، جی کس لیے تشریف لائے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ آغا میلانی نے پوچھا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ وہ فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو بیٹی میرے ساتھ آپ کے محضر میں حاضر ہے، اس کا کچھ عرصے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، حادثہ ہوا، اس کی پسلیاں ٹوٹی اور ڈاکٹروں سے بڑا ہم نے علاج کروایا لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا۔ اور ہمارے جو گھر میں کام کرنے والی خادمہ وہ ایرانی ہے اور اولاد رسول میں سے ہے، سید زادی ہے۔ تو ایک دن میری بیٹی نے روتے روتے، چونکہ اس کو درد محسوس ہوا، روتے روتے اس نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے میں سب دینے کے لیے تیار ہوں، میرا یہ درد ٹھیک ہو جائے۔ تو اس وقت وہ خادمہ اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے جب یہ سنا نا تو اس نے کہا کہ تمہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں ایک ڈاکٹر بتاتی ہوں، تم اس ڈاکٹر کا فقط نام لینا، تمہیں خود بخود شفا مل جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے سارے مال و دولت خرچ کر کے اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط یہ کہو کہ اے فاطمہ جس کا پہلو شکستہ ہوا تھا مجھے شفا عطا فرما۔ اس خاتون، اس لڑکی نے رو رو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے وہ فاطمہ کہ جس کا پہلو شکستہ ہوا تھا مجھے شفا عطا فرما۔ یہ خادمہ کہتی کہ میں روتی ہوئی چلی گئی کمرے میں اور بی بی سے میں نے استغاثہ کیا کہ یا بی بی میں اس کو آپ کے دروازے تک لے آئی ہوں اور میں سید زادی ہوں، میری لاج رکھنا، اس کو شفا دے دینا۔ وہ کہتی کہ میری بیٹی نے یہ نام لینا شروع کیا، اسلام نام کا ورد کرنا شروع کیا اور اتنی بلند آواز میں اس نام کا ورد کر رہی تھی کہ میں کمرے سے باہر سین میں موجود تھا، میں بھی اس کے نام کو جب سنا تو میں نے بھی اس کا ورد کرنا شروع کر دیا کہ اچانک میری بیٹی نے مجھے آواز دی بابا ادھر آئیے۔ جب میں بیٹی کے پاس چل کر گیا دیکھا میری بیٹی صحیح و سلامت ہے، وہ شفا پا چکی ہے۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیسے شفا ملی؟ اس نے کہا کہ میں جیسے یہ نام لے رہی تھی نا، ورد کر رہی تھی، اچانک ایک بی بی آتی ہے میرے پاس، وہ میرے اس شکستہ پہلو پر فقط ہاتھ رکھتی ہے، اپنا ولایت الہیہ والا ہاتھ تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، ہاتھ رکھتی ہے، میرے پہلو صحیح ہو جاتا ہے، شکستہ پہلو جڑ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا بی بی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ بی بی نے کہا میں وہی ہوں جس کو تم پکارتی رہی ہو، میں وہی فاطمہ ہوں جس کا پہلو شکستہ ہوا تھا۔ اور یہ بی بی فقط غیر معصوم نہیں، معصوم نے بھی اس بی بی سے استغاثہ کیا ہے۔ نانو حجت اللہ علی الخلق والفاطمۃ حجت علینا، فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی بخار ہوتا تھا جناب باقر علیہ السلام کو ٹھنڈا پانی منگواتے تھے جناب باقر علیہ السلام، اور ٹھنڈا پانی پی کر کچھ دیر رک کر بلند آواز سے کہتے تھے یا فاطمہ تو اغیثینی، اتنی بلند آواز سے کہتے تھے کہ باہر دروازے تک یہ آواز جاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ جب وہ کہتے تھے جناب فاطمہ کے ساتھ یا فاطمہ تو اغیثینی، یا فاطمہ میری مدد کیجئے، مجھے شفا عطا کیجئے، راوی کہتا ہے کہ جناب باقر کا بخار اتر جاتا تھا۔ اور جب بھی جناب باقر کو بخار ہوتا تھا وہ کوئی دوائی وغیرہ نہیں لیتے تھے، اسی اسم کے ساتھ اپنی شفا لیتے تھے۔ اور تسبیح جناب فاطمہ زہرا کی میں فضائل بیان کر رہا تھا، جناب صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا مجھے کم سنائی دیتا ہے،
اونچا سنائی دیتا ہے، میں دھیمی آواز سن نہیں سکتا، میرا کوئی علاج کیجئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں علیک بتسبیح فاطمہ، تمہارے اوپر لازم ہے تم تسبیح فاطمہ پڑھا کرو۔ اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے، کس انداز میں ہے؟ میرے مولا نے وہ انداز بتایا، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ تھوڑی ہی مدت میں یہ عمل کیا تھا، تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھی تھی کہ میری شنوائی بہتر ہو گئی، میں نے دھیمی آواز میں بھی سننا شروع کر دیا، میری شنوائی جسمانی بیماری جس میں میں عارض تھی میری، اس تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اثر سے وہ بیماری میری دور ہو گئی۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کمال ہے، اس منزلت پر فائز ہے یہ بی بی کہ جس کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی، جس کے غضب میں اللہ نے اپنا غضب رکھ دیا۔ کمال یہ ہے کہ انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ اللہ کی رضایت کو اپنی رضایت سمجھے، اللہ کے غضب کو اپنا غضب سمجھے۔ لیکن بی بی اس درجے سے بھی اوپر کمال تک چلی گئی کہ خود محور رضایت و غضب الہی بن گئی۔ اور یہ روایت سنی اور شیعہ دونوں نے لکھی ہے، فقط شیعہ نے نہیں لکھی۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، کہ اللہ غضب کرتا ہے کس وجہ پر؟ جب فاطمہ کسی پر غضب کرتی ہے۔ ان اللہ یرضا لرضاہا، اللہ کی رضا اسے حاصل ہو سکتی ہے جسے فاطمہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور رسول نے مدینہ میں بڑی جگہ پر جناب فاطمہ کی مقام اور منزلت بتایا ہے۔ کبھی کھڑے ہو کر بتاتے تھے کہ یہ فاطمہ کی شان اور منزلت ہے کہ رسول، مجھ جیسا رسول بھی فاطمہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اور کبھی نماز صبح کے بعد 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے تک کی روایت موجود ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر انما یرید اللہ کی آیت تلاوت کر کے مدینہ والوں کو بتلاتے تھے، مدینہ والوں دیکھو یہ فاطمہ کا گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، اس گھر کے دروازے پر رسول بھی رک کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، یہی کمال ہے، یہ آپ کی معرفت کی نشانی ہے جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ فاطمہ کا نام سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ جناب زہرا آپ سے راضی، اور یہ فاطمہ کی مصیبت فقط اسی زمانے تک نہیں ہے، آج بھی فاطمہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ مشہد آباد ہے، کربلا آباد ہے، کتنا بڑا غریب ہے حسین لیکن آباد ہے۔ امیر المومنین کتنے بڑے مظلوم ہے لیکن آباد ہے۔ سامرہ آباد ہے، کاظمین آباد ہے، نہیں آباد تو بنت پیغمبر کی قبر آباد نہ ہو سکی۔ آج بھی قبر ویران پڑی ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی چراغ جلانے والا ہے۔ لیکن میرا دل یہ کہتا ہے ایک ہستی ہے جو روز صبح بھی جاتی ہوگی، شام بھی جاتی ہوگی، ماں کو پرسہ پیش کرنے کے لیے، اماں تیرے زخم پہلو کا بڑا ارمان، اماں جلد دعا کرنا میرا ظہور ہو، میں تیرے قاتلوں سے بدلہ لے سکوں۔ میرا اللہ ذات جناب زہرا کا واسطہ ہے، امام زمن کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ایام حسینی آپ نے ابھی گزارے ہیں نا، حسین کی مجلس ہو نا، حسین کی مجلس، تو جناب مخدومہ سیدہ کائنات پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں۔ لیکن یہ جو مجلس ہے نا، اس میں فقط پیغمبر نہیں آتے، 14 کے 14 سارے آ جاتے ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ امام زمان بھی آئے ہوں گے ہاتھ باندھ کر کے، تو امام زمانہ حق تو ادا نہ ہو سکا مگر ہمارا پرسہ قبول کیجئے، ہم آپ کی اماں کے جدہ کے غم میں رونے والے ہیں۔ میرے مولا ہمارے پاس اس کی سوا کچھ بھی نہیں، میرے مولا اپنی بارگاہ میں ان آنسو کو قبول کر لیجئے۔ اجرکم اللہ۔ کون کون سے مسائب پڑے جائیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے۔ بڑا پیارا یہ جملہ ہے علماء کرام کا کہ جتنے بھی مسائب سارے آئمہ پہ آئے نا تفصیل کے ساتھ، مدینہ میں سارے مسائب اجمال کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا پر آئے۔ اگر یہاں پر دروازہ نہ گرتا، عاشور کے دن خیام کو آگ نہ لگتی، یہاں پر محسن نہ مارا جاتا، عاشورہ کے روز جناب علی اصغر شہید نہ ہوتے۔
اور جہاں پر مدینہ میں علی کے گلے میں رسی نہ ڈالی جاتی، عاشورہ کے روز سجاد کو قیدی نہ بنایا جاتا۔ اجرکم اللہ۔ یہاں پر پسلی نہ ٹوٹتی، وہاں عاشورہ کے روز گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کی پسلیاں چور چور میں کی جاتی۔ یہ مدینہ ہے، وہ کربلا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ بڑے مصائب بی بی نے، صحیح ہے، اور خود بی بی نے مصائب بیان کیے، اپنے بین پڑے ہیں، بلکہ صبت علیہ مصائب۔ طالب علم بیٹھے ہو، سارے خطیب حضرات بیٹھے ہو، کبھی خود سوچا کرو کہ بی بی پر ایسے کون سے مصائب آئے، بی بی یہ کہنا پڑا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت اللہ لیام سرنا لیا لیا۔ او بابا تیرے اس دنیا سے جانے کے بعد زہرا پر کوئی اتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اتنے مصائب آئے، اگر یہ مصائب روشن دنوں پر آتے، یہ روشن دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ آج کی رات عاشور کی رات سے کم نہیں، یہ تو کوئی علی کے دل سے پوچھے نا، قلب علی سے پوچھے کہ آج کی رات علی کے دل پر کیا گزری ہو۔ یا علی، آج کی رات علی کے دل پر کیا گزری ہو۔ یا زہرا، جب دفن کر کے آئے نا ایک مولا، اور یہ وہ رات ہے کہ جب مولا بی بی کو دفن کریں گے نا، دفن کرنے کے بعد جب مولا گھر میں قدم رکھیں گے نا، یہ گھر میں مولا کا پہلا قدم ہوگا جب گھر میں سیدہ نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم، زمانے کے تانے سہ کر علی جب گھر میں آتے تھے، زہرا کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے کہ میرے پاس زہرا ہے۔ اور آج کے بعد علی کے پاس زہرا نہیں رہی، علی اپنے دل کا حال کسے سنائے گا؟ اسی وجہ سے تو علی رو رو کر کہتے ہیں ان حدت رکنی، ایک میرا رکن رسول اللہ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، دوسرا میرا رکن تھا جناب فاطمہ زہرا، آج میری فاطمہ مجھ سے جدا ہو گئی، اور میرا دوسرا رکن ٹوٹ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے غم زہرا کے کوئی غم نہ دیکھیں، غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں۔ جب دینے لگے نا غسل دینے سے پہلے مولا نے حسن کو بھی بلایا، حسین کو بھی بلایا، جناب زینب و ام کلثوم کو بھی بلایا، اور کہا جناب علی مولا نے کہ میرے بیٹا میں تمہیں رونے سے نہیں روکتا، تمہاری ماں چلی گئی ہے، رونا تمہارا حق بنتا ہے، رو، لیکن کچھ اس انداز میں رو تاکہ پڑوسیوں کو پتہ نہ چلے زہرا اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ تمہاری ماں کی وصیت مجھے یہ تھی کہ میرے جنازے پر وہ نہ آئیں جنہوں نے زہرا پر ظلم ڈھائے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، زیادہ لمبا پڑھ نہیں سکتا۔ فاطمہ کے مصائب بہت زیادہ انشاءاللہ خمسہ میں آپ سنیں گے، آئندہ ایام فاطمیہ میں آپ سنیں گے۔ میرے جنازے پر وہ نہ آئیں جنہوں نے مجھ فاطمہ پر ظلم کیے ہیں، غسلنی وحنتنی ودفنی وکفنی باللیل۔ علی کو وصیت کی تھی نا جناب زہرا نے کہ اے علی مجھے حنوت بھی خود دینا، کفن بھی خود دینا، غسل بھی خود دینا، دفن بھی خود کرنا، لیکن سب کچھ کرنا رات میں کرنا، دن میں نہ کرنا۔ مولا نے ان سارے بچوں کے منہ پر پیار دیا ہوگا، بوسہ دے کر کہا ہوگا حسن رو، حسین رو، زینب ام کلثوم رو، لیکن آہستہ رونا، تمہارے رونے کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ روایت کے لفظ پڑھ رہا ہوں، روایت میں لکھا ہے بچے آستینے منہ میں ڈال کر رو رہے تاکہ ہماری آوازیں بلند نہ ہو۔
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब गुस्ल देने लगे ना अली मौला, अचानक खुद बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया। सलमान ने पूछ लिया अमीरुल मोमिनीन, अभी तो कुछ देर पहले आप हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम को कह रहे थे बुलंद आवाज से नहीं रोना, अब इतनी बुलंद आवाज से खुद क्यों रो रहे हैं? जनाब अमीरुल मोमिनीन रो कर फरमाते सलमान, और ना पूछ मुझसे, जब मैं गुस्ल दे रहा था ओ मेरे हाथ ज़हरा के बाजुओं पर गए, और जो ताजियाने खा खा कर सूजे हुए थे और मेरे हाथ ज़हरा की पसलियों पर गए, और जो टूट चुकी थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक रिवायत आगा बंदानी नेशापुरी ने पढ़ी है, वो रिवायत आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। जनाब बंदानी नेशापुरी कहते हैं कि हसन हुसैन गए हैं सलमान के दरवाजे पर कि सलमान चचा को इतला दे कि ज़हरा इस दुनिया से चली गई है, रात को जनाजा उठाना है हमने। सलमान कहता है मैं घर में लेटा हुआ था कि अचानक मेरे दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ। मैं चलता चलता आया, मैंने शहजादों को अजीब हालत में देखा। मैंने कहा शहजादे क्या हुआ, इस वक्त क्यों आए हो? कहा चचा हमारी अम्मा चली गई है, रात को दफनाना है। मैंने हसन को अपने कंधे से लगाया, चलना शुरू किया। हसन रो रो कर कहता था चचा सलमान देख न उम्मत ने मेरी माँ के साथ क्या किया, और कोई ताजियाना मारता था और कोई तमाचे मारता था, हर एक ने जुल्म ढाया है, पूरी उम्मत ने जुल्म डाला है मेरी माँ पर, और मेरी माँ सारे मसाइब लेकर इस दुनिया से चली गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुकम्मल कर चुके थे जब मेरे मौला गुस्ल। ये भी बंदानी नेशापुरी की रिवायत है कि जब मौला ने गुस्ल मुकम्मल किया ना, ज़ैनब से कहा ज़ैनब माँ के लिए कफन लेकर आओ। जब जनाब ज़ैनब कफन लेकर आई ने तो माँ के बदन पर मुख्तलिफ दाग देखे। हाय, बाबा से पूछना शुरू कर दिया बाबा ये दाग से अली ने रोकर कहा ज़ैनब ये वो दाग हैं जिन पर तलवारों के खिलाफ लगे हैं, ये वो दाग है जिन पर ताजियाने मारे गए, ये वो दाग है जो तमाचों के निशान है। गुस्ल मुकम्मल हो चुका। आज भी रिवायत और दस्तूर मौजूद है कि गुस्ल करने के बाद मैयत को सहने खाना में रखा जाता है, घर वालों को बुलाया जाता है जो उसके नज़दीक होते हैं, क्या हो अपने मैयत से आखिरी दीदार कर लो, फिर क़यामत में दीदार होगा। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने भी जनाब ज़हरा की लाशे को लेकर सहने खाना में रखा और फरमाया हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम फिज़ा अस्मा आ जाओ तज़व्वदू। तुम अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो, इसके बाद ज़हरा नहीं मिलेगी, ज़हरा का दीदार तुम्हें नसीब नहीं होगा। रिवायत की लफ्ज़ है कि जब सारे विदा कर चुके ना, हसन हुसैन माँ की लाश के पास आकर खड़े हो गए, रो रो कर कहते अम्मा जब हमारे नाना के पास जाना ना, हम हसन हुसैन के सलाम देना, सलाम देने के बाद कहना कि हसन हुसैन दुनिया में यतीम रह गए। मौला अमीर खुद इस रिवायत के गवाह है कि जब जनाब हसन हुसैन के लब पर यतीम का लफ्ज आया, अन्नत व हन्नत व मदद जदा कि मैंने देखा कफन के बंद टूटे, दरमियान से दो हाथ बुलंद हुए। बीबी ज़ारा रो कर कहती ओ मेरा हसन बेटा, ओ मेरा हुसैन बेटा, ओ मेरा हसन यतीम बेटा, ओ मेरा करबला का गरीब बेटा। हसन हुसैन माँ की मैयत के साथ लिपटे, कोई ऐसा कोहराम बरपा हुआ इज़न बे हातिफिन, जब आवाज़ हातिफ आई कि या अली इन इरफाहुमा, इन दोनों को जुदा करो, मलाइका आसमान में कोहराम बरपा कर रहे हैं और ताज उतर गए हैं। हसन हुसैन को माँ की मैयत से जुदा करो। अब जुदा करने वाले हैं अली, जुदा करने वाले हैं अली। हसन हुसैन को जुदा कर रहे हैं, बड़े प्यार के साथ हसन को बाजू से पकड़ा, कहा बेटा सब्र करो,
तसल्ली दे रहे थे, वक्त के इमाम भी थे, बाप भी थे, तसल्ली देते बेटा सब्र करो, बेटा हौसला करो। दूसरी तरफ हुसैन की शानों से पकड़ा, हुसैन बेटा सब्र करो, हुसैन बेटा सब्र करो। ये मदीना है 11 हिजरी है, जहाँ पर माँ की मैयत से जुदा करने वाले जनाब अमीरुल मोमिनीन है। बाप अपने बेटों को इसी तरह जुदा करता है माँ की मैयत से, या अल्फाज बदलूं तो इस तरह कहूँ कि माँ बाप की मैयत से औलाद को इसी तरह जुदा किया जाता है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। लेकिन 61 हिजरी में कुछ अजीब हुआ, और जब रोज़े आशूर हुसैन जीन से जमीन पर आए, एक 4 साल मासूमा अपने बाबा के पास आई, और बाबा के पास मासूमा का आना था। शिमर कमीना आया, शिमर ने जनाब सकीना को तमाचे मार कर